شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ میری طرف سے میرے سب لسنرز کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ماہم شیئر کر رہی ہیں حیدرآباد سے۔ ماہم کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ 3 بیسٹ فرینڈس تھیں۔ ہم لوگ بالکل سٹارٹ سے ایک ساتھ ہی اسٹڈی کرتی آ رہی تھی، کالج بھی ہم تینوں اکٹھے ہی جایا کرتی تھیں۔ تو جب ہم لوگوں کا بالکل لاسٹ ڈے تھے کالج میں، اینول ڈنر تھا ہم لوگوں کے کالج میں ایک فنکشن بھی ارینج ہوا ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھیں، اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ دن بھی ہم لوگ ایک ساتھ ہی اسپینڈ کریں گی۔ ہم تینوں دوستیں، میرا نام ماہم تھا، ایک کا نام ردا اور ایک کا نام سندس تھا۔ ہم لوگ جب کالج پہنچی، سب لڑکیاں وہاں پر آئی ہوئی تھیں، سب انجوائے کر رہے تھے۔ آج ہم لوگوں کا یہ لاسٹ ڈے تھا کالج میں، اور اسی کے وجہ سے کالج میں اینول ڈنر بھی رکھا ہوا تھا۔ کافی دیر ہم لوگوں نے وہاں پر اسپینڈ کیا، ہم لوگ گھومتے پھرتے رہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم لوگ کچھ پکس بناتی ہیں۔ ہم لوگوں کے کالج میں جو ہم لوگوں کا پلے گراؤنڈ تھا، اس طرف کافی زیادہ درخت تھے، اور وہ جگہ بھی کافی زیادہ خوبصورت تھی۔ لائٹس کی وجہ سے وہ جگہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اس طرف جا کر ہم لوگ پکس بناتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ پکس بنا ہی رہی تھیں تو ایک دم سے سندس کے گھر سے کال آ گئی۔ اس طرف اور بھی گرلس تھیں، رش ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بات کرتی کرتی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور گھر والوں سے بات کر رہی تھی۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ اس کو وہاں پر لگے ہوں گے۔ وہ واپس ہی نہیں آ رہی تھی، ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ذرا حیران ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو بھی بلا کر لاتے ہیں اور اکٹھی پکس بناتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ اس کو بلانے ہی گئے تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر عجیب و غریب طرح سے ہنس رہی تھی، بہت زیادہ کہکے لگا کر ہنس رہی تھی، اکیلی، فون بھی بند تھا۔ ہم نے اسے بلایا لیکن وہ اسی طرح سے ہنس رہی تھی جیسے وہ ہماری آواز سن ہی نہیں رہی۔ ہم لوگ اس کے پاس گئیں اور اس سے یہ کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنا کیوں ہنس رہی ہو؟ پھر ایک دم سے ہم لوگوں کے فیس کی طرف دیکھنے لگ گئی اور بالکل چپ کر گئی۔ ہم نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا کیوں ہنس رہی ہو؟ اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، آؤ پکس بناتے ہیں۔ ایک دم سے اس کا موڈ، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا ایک دم سے چینج ہو گیا۔ وہ اتنی خاموش ہو گئی، پہلے وہ بالکل فریش تھی، ہم لوگ اتنی خوش تھیں، ہنس کھیل رہی تھیں۔ اب ہم لوگ پکس بنانے لگی۔ ہم لوگوں نے ایک اور کلاس فیلوز کو بلایا اور اس کو یہ کہا کہ تم ہم تینوں کی پکس بنا دو۔ اس نے کافی زیادہ ہم لوگوں کی پکس لیں۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ گھومتے پھرتے رہے۔ وہ بار بار پلٹ پلٹ کر اسی درخت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ اس سے بار بار پوچھ رہے تھے کیا بات ہے، تم اس درخت کی طرف بار بار کیوں دیکھ رہی ہو؟ بس وہ ایک ہی بات کہتی تھی، نہیں کچھ نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی ہوں، میری کوئی چیز گر گئی ہے وہاں پر۔ وہ وہاں پر دوبارہ جا کر کھڑی ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے اوپر سے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے۔ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ گئیں۔ وہاں پر لائٹ بھی تھی، پھر بھی ہم لوگوں نے موبائل ٹارچ آن کر کے دیکھا۔ ہم لوگ اسے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا چیز گری ہے، بس وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میری یہاں پر کوئی چیز گر گئی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہم لوگوں کو نظر آیا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں جب گھر آئی تو میں نے یہ کہا کہ ساری جو پکس تھیں وہ میرے موبائل میں ہی تھیں۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلے میں خود پکس دیکھتی ہوں، اس کے بعد میں ان دونوں کو بھی سینڈ کر دوں گی۔ ابھی میں پکس دیکھ رہی تھی، ہم لوگوں نے جو سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا وہ ساری پکس میں نے دیکھی۔ اس کے بعد ایک دم سے وہ پکس آئیں جب وہ درخت کے نیچے سے ہم اس کو اٹھا کر لائے تھے سندس کو، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو پکس بنائی تھی اس میں اس کی بہت زیادہ ڈراملی لکس آ رہی تھیں۔ اس کے جو ہاتھ تھے وہ بہت زیادہ لمبے لگ رہے تھے، اور اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے اس کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی اور مخلوق کے ہاتھ ہیں۔ وہ بہت زیادہ بلیک کلر کے ہاتھ تھے اور ایسا تھا جیسے جلے ہوئے ہاتھ ہیں، اور وہ جو ہاتھوں کی اور بازو کی جو لینتھ تھی وہ اس کے پاؤں تک جا رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ پکس کو زوم کر کے دیکھا۔ 1-2 پکس میں اس کے چہرہ بھی تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے اس کے چہرے میں کوئی اور چہرہ نظر آ رہا ہے،
اور اس کے سر کے پاس ایک کالے رنگ کا سایہ بھی نظر آ رہا تھا 2 سے 3 پکس میں بہت زیادہ ڈر گئی، یہ کیا ماجرا ہے، ایسے کیسے پاسبل ہے۔ میں نے فوراً سے ردا کو کال کی اور اس کو ساری بات بتائی، اس کو پکس بھی سینڈ کی۔ اب ہم لوگ ڈر کے مارے اس کو پکس سینڈ نہیں کر رہے تھے، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہم لوگوں نے ایڈیٹنگ کر کے جان بوجھ کے اس کا مذاق بنانے کے لیے ایسی پکس لی ہیں۔ جو اس کی کال آنے سے پہلے کی پکس تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں، اس میں اس کی لکس بھی نارمل تھیں، اور یہ جو پکس تھیں یہ بالکل ہی عجیب تھیں۔ میں نے ساری ردا کو بھی سینڈ کی، اس نے بھی دیکھی، وہ بھی کافی زیادہ ڈر گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور اس کی ایک دم سے وہ بولنا، ہنسنا، باتیں کرنا وہ بھی چینج ہو گیا تھا۔ ہم لوگ اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کالج میں رکے تھے، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ پکس اس کو بھی سینڈ نہیں کرتے، کل اس کے گھر جائیں گے، اس کے بعد اس کو یہ پکس دکھائیں گے۔ نیکسٹ ڈے میری فرینڈ ردا میرے گھر آئی، ہم دونوں مل کر سندس کے گھر گئے۔ جب اس کے گھر گئے تو اس کی امی نے یہ کہا کہ وہ جب کل واپس آئی تھی اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے بخار ہو گیا تھا اور وہ سو گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جاگی ہے، ابھی بھی اپنے روم میں ہی ہے۔ ہم لوگ اس کے روم میں گئے تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، ہماری طرف اس کی کمر تھی، وہ کروٹ پہ لیٹی ہوئی تھی، اور اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ بول رہی ہے۔ ہم نے اس کو آواز بھی دی لیکن وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے فیس کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ ایسے کیوں کر رہی ہے۔ ایک دم سے جیسے ہی ہم لوگوں نے اس کو اپنی طرف ٹرن کیا، وہ اتنی ڈراملی لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں اتنی ریڈ ہوئی ہوئی تھیں اور آنکھیں بہت بڑی بڑی لگ رہی تھیں، اور اس کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ بہت زیادہ ڈرامنے لگ رہے تھے، جیسے ہم لوگوں نے پکس میں دیکھے تھے ویسے ہی اس کے ہاتھ ایک دم سے فیل ہو رہے تھے، ہاتھوں کا کلر بھی چینج ہوا تھا۔ ہم لوگ چیخیں مارنے لگیں اور باہر بھاگی۔ جب ہم لوگوں کو چیختے دیکھا اس کی امی نے تو وہ کہتی ہیں کہ کیا بات ہے، ہم نے بتایا کہ اس طرح سے وہ جو سندس ہے اس کی حالت بڑی عجیب ہوئی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا نہیں اس کو جا کر۔ اس کی امی یہ کہتی ہیں کہ صبح بس جگانے گئی تھی، اس ٹائم وہ سوئی ہوئی تھی، تو ابھی میں جا کر دیکھتی ہوں۔ جب اس کی امی نے جا کر دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈرامنے سٹائل میں ہنس رہی تھی، وہی سٹائل اس کا ہنسنے کا تھا جو کل درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی امی نے جب دیکھا تو اس کے ہاتھ بہت زیادہ عجیب لگ رہے تھے، پتہ نہیں اس کے ہاتھوں کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا، اور اسکن ایسے لگ رہی تھی جیسے برن ہو گئی ہے، اور وہ بڑی ڈرامنی آواز میں بول بھی رہی تھی۔ پھر ہم نے اس کی امی کو ساری بات بتائی کہ ہم لوگ پکس بنا رہے تھے تو ایک دم سے یہ درخت کے نیچے جا کر فون سننے لگ گئی، اور اس کے بعد یہ وہاں پر بیٹھ کر ہنس رہی تھی۔ اور جب ہم لوگوں نے اس کی پکس دیکھی تو اس کی پکس بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پکس میں بھی بہت عجیب سی لگ رہی ہے۔ اس کی امی بہت زیادہ ڈر گئی اور وہ رونے لگ گئیں۔ وہ ایک دم سے بار بار سب کو یہ کہہ رہی تھی کمرے سے باہر چلے جاؤ، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بہت زیادہ وہ اگریسو سی ہوگی اور بہت زیادہ عجیب و غریب طرح سے بیہیو کرنے لگ گئی۔ ردا کے سندس کے ابو بھی گھر تھے، ہم لوگوں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اب ان کو یہ آئیڈیا تو ہو چکا تھا کہ یہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے، جو پکس میں نظر آ رہی تھی وہ بلیک کلر کا شیڈو اور اس کے ہاتھ اس طرح سے اتنے لمبے نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ کسی پیر وغیرہ کو بلا کر لاتے ہیں جو یہ سب جانتے ہوں۔ اس کے ابو نے فوراً سے اپنے بھائی کو کال کی، اس کے چاچو کو کال کی، وہ بھی آ گئے۔ وہ ہم لوگ بھی ان کے گھر ہی تھے، ان لوگوں نے وہ پکس بھی دیکھیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک مسجد میں گئے، وہاں سے امام صاحب سے بات کی۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرے بس کی تو بات نہیں ہے، یہ تو کوئی عامل یا کوئی اللہ والے بزرگ ہوں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو ان کے مسجد والے امام صاحب تھے انہوں نے ایک عامل کا بتایا، وہ لوگ ان عامل کی تلاش میں چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے ان کو ساری بات بتائی، وہ عامل باقاعدہ ان کے گھر آئے۔ ہم لوگوں نے بھی گھر کال کر کے انفارم کر دیا تھا کہ اس طرح سے یہ ایشو بن گیا ہے، سندس کے ساتھ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرامنی آوازیں نکال رہی تھی اپنے کمرے میں، کبھی اونچا اونچا شور مچانے لگ جاتی تھی، کبھی اونچا اونچا ہنسنے لگ جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے کمرے کی چیزیں توڑ رہی ہے۔ بڑی کوشش ہم لوگوں نے کی کہ وہ کمرہ کھولے لیکن وہ دروازہ ہی نہیں تھی کھول رہی۔ لیکن جب اندر سے چیزیں ٹوٹنے کی آواز آئی تو اس کی امی نے یہ کہا کہ تم لوگ اندر نہ جانا، پتہ نہیں وہ تم لوگوں پر کوئی اٹیک نہ کر دے۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو فادر اور چاچو تھے وہ ایک عامل صاحب کو لے کر آئے، اور وہ جو عامل صاحب تھے جیسے ہی وہ آئے باہر انہوں نے کھڑے ہو کر کوئی کلام پڑھی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو 1 سیکنڈ سے پہلے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ جب وہ اندر گئے، سندس کے ابو بھی ساتھ تھے،
ان لوگوں نے اندر جا کر جب دیکھا تو ایک دم سے وہ اونچی اونچی چیخیں مارنے لگی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی اس کو باہر نکالو، یہ یہاں پر کیوں آیا ہے، اس کو باہر نکالو۔ پہلے وہ اپنی نارمل آواز میں بول رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ عامل آئے اس کے بعد اس کی آواز بھی بدل گئی، بہت بھاری آواز تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مرد بول رہا ہے، وہ ایک لڑکی کی آواز لگ ہی نہیں رہی تھی۔ فوراً سے انہوں نے پانی منگوایا، پانی کے اوپر انہوں نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور یہ کہا کہ یہ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارنے ہیں زور زور سے۔ ان لوگوں نے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تو وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی، کچھ لیمن منگوائے انہوں نے، وہ جو لیمن تھے ان کو باقاعدہ ایک دھاگے کے اندر پورا ہار سا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک بہت زیادہ ڈراؤنے جن کا اثر ہو چکا ہے اور وہ جن باقاعدہ اس کے اوپر اس طرح سے حاوی ہے جیسے یہ سمجھ لیں کہ شاید وہ اس کے جسم میں آ چکا ہے۔ یہ جس درخت کے نیچے بیٹھی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ ڈراؤنے جن کا بسیرا تھا اور وہ جن اس وقت وہاں پر حاضر تھا۔ جس طرح سے اس نے پرفیوم لگایا ہوا تھا، یہ بہت زیادہ تیار بھی ہوئی تھی، بال بھی کھلے ہوئے تھے، تو وہ جو جن تھا اس نے اس کو جکڑ لیا۔ اب اس کا باقاعدہ عمل کرنا پڑے گا، اگر اس کا عمل نہ کیا تو وہ جن اس کو جانی نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اب وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 دن اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہوگی، 3 دن اس چیز کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا، اگر وہ چیز کنٹرول نہ ہوئی تو پھر وہ نقصان بھی دے سکتی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ بھی لڑکی ہیں، ان کو گھر واپس بھیج دیں۔ سندر جو تھی وہ ایک ہی بہن تھی، اکلوتی بیٹی تھی اپنے پیرنٹس کی۔ 3 دن اس کا باقاعدہ وہاں پر عمل ہوتا رہا ان کے گھر میں۔ 3 دن کے بعد وہ جو لیمن اس کے گلے میں وہ ہار بنا کر ڈالا گیا تھا وہ بالکل بلیک کلر کے ہو گئے، وہ جو اثرات اس کے اوپر تھے ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بلیک ہو گئے۔ اور اس کی ہم لوگ بار بار کالز کر کے پوچھتے تھے تو اس کی امی یہی بتاتی تھی کہ وہ زیادہ تر بے ہوش رہتی ہے اور جب ہوش میں آتی ہے تو اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیتی ہے یا رونا شروع کر دیتی ہے، اور جب بھی اس کو کوئی چیز کھانے کے لیے دیتے ہیں تو وہ چیز نہیں کھاتی، صرف پانی پیتی ہے اور بار بار یہ کہتی ہے کہ مجھے چائے پینی ہے۔ بار بار وہ چائے پیتی رہتی تھی سارا دن، 3 دن لگاتار وہ صرف چائے ہی پیتی رہی اور اتنی گرم گرم وہ چائے پی لیتی تھی، 1 سیکنڈ میں اس کی امی کہتی ہے میں حیران ہو جاتی ہوں، پتہ نہیں اس کے ساتھ وہ کون سی مخلوق ہے۔ دن رات وہ اس کے پاس ہی رہتے تھے، قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ 3 دن کے بعد وہ عامل پھر ان کے گھر آئے، وہاں پر انہوں نے کوئی عمل کیا، ایک بکرا بھی وہاں پر ان لوگوں نے صدقہ دیا، اس کو ذبح کر کے اس بکرے کا جو گوشت وغیرہ تھا وہ بھی ایک ویرانے میں پھینک کر آئے۔ وہ جو لیمن اس کے گلے میں ان لوگوں نے ہار بنا کر ڈالا تھا وہ بھی اتارا۔ اس کی بھی پکس اس کی امی نے ہمیں سینڈ کی تھی، وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ بہت زیادہ بلیک ہو چکے ہیں، ان کے اوپر بلیک کلر لگا دیا۔ اس کے کچھ دن کے بعد 10-11 دن کے بعد پھر ہم لوگ اس کے گھر گئے تو وہ کچھ نارمل تھی، لیکن ابھی بھی اس کو بخار رہتا تھا۔ اس کو کوئی بات بھی یاد نہیں تھی کہ وہ اتنے دن میں کیا کرتی رہی، اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا، بس وہ یہ کہتی تھی کہ جس ٹائم میں کال سننے گئی تھی اس درخت کے نیچے تو اس درخت کے پاس مجھے کوئی بلیک کلر کا ایک شیڈو نظر آیا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، بس مجھے اس طرح سے محسوس ہوا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور وہ چیز جیسے میرے پاس آ کر غائب ہو گئی ہے۔ وہ غائب نہیں ہوئی تھی، وہ باقاعدہ اس کے جسم کے اندر چلی گئی تھی۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 21 دن تک اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانے دینا اور کسی ایسی جگہ پر نہیں جانے دینا جہاں بڑے بڑے درخت وغیرہ ہوں۔ پھر ہم لوگوں نے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے اس کو وہ پکس دکھائی، وہ ڈر گئی تھی ان تصویروں کو دیکھ کر، وہ بہت ڈراؤنی پکس تھیں، ہم لوگوں نے اپنے موبائل سے وہ پکس بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ ہم بات کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ ہم لوگ آج بھی تینوں فرینڈز جب بھی کال پر بات کرتی ہیں، اگر اس ٹاپک پر بات ہو تو بہت ڈر لگتا ہے، شکر ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مہم آپ کا، اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے لسنرز۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں، کبھی بھی رات کے ٹائم کسی کالج یونیورسٹی میں فنکشن ہو وہاں پر آپ لوگ جائیں تو وہاں پر پرفیوم وغیرہ لگا کر اس طرح سے سج سنور کر جب گرلز موسٹلی جاتی ہیں تو جنات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کس جگہ پر وہ چیزیں اور انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس لیے اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی رضا شیئر کر رہے ہیں جرمنی سے، جن کا نک نیم سنی ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں اور میرے 3 کزنز ہم سب نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ واک کرنے جائیں گے۔
ہم لوگوں نے ایک ڈسٹنس تھا، وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اتنی دور تک ہم لوگ جائیں گے، وہاں سے ہم لوگ واک کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ ابھی واک کرتے ہوئے جا رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا بھی تھا اور وہ روڈ بالکل سنسان تھا۔ ہم لوگ اس پر واک کرتے ہوئے جا رہے تھے اور ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی بیک سائڈ پر بھی کوئی چل رہا ہے۔ ایک سے دو دفعہ ہم لوگوں نے جب رک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی ہم لوگ یوں ہی باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس طرح سے محسوس ہونے لگا جیسے ہم لوگوں کے پیچھے کتے بول رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو بہت کالے رنگ کے 2 سے 3 کتے تھے جو تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ہم لوگوں کی طرف آ رہے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگوں نے بہت تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بہت ایک لمبا سا روڈ تھا اور بالکل سنسان سا تھا۔ ہم لوگ اس پر بھاگتے رہے، کافی زیادہ ہم لوگ آگے۔ جیسے ہی ہم لوگ آگے آئے، وہ جو کتے تھے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ کہاں پر غائب ہوئے۔ وہاں پر کوئی ایسا ٹرن نہیں تھا، وہاں پر کوئی اور ایسی اسٹریٹ نہیں تھی۔ جس جگہ پر ہم لوگ بھاگتے بھاگتے آئے تھے وہاں پر بہت زیادہ گھنے درخت تھے دونوں سائڈوں پر۔ پہلے ہم لوگ جس جگہ پر تھے وہاں پر بلڈنگز کی بیک سائڈ تھی، وہ پورا ایک روڈ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک درخت کے پیچھے سے کوئی چیز جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ وہ آواز کتے کی نکال رہی تھی لیکن اس کا جو چہرہ تھا وہ بکرے کا تھا اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ بھی پورے بکرے جتنی تھی۔ بہت زیادہ ڈراؤنی وہ کوئی مخلوق تھی۔ جو ہی وہ تھوڑی سی باہر نکلی اور میں نے اس کو دیکھا، میں بہت زیادہ چیخنے لگ گیا، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب میرے جو کزنس تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، مجھے بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے اٹھا کر ایک سائڈ پر کیا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کزنس کو یہ بات بتائی، ابھی میں نے درخت کے پیچھے اس طرح سے دیکھا جیسے کوئی بکرے کے چہرے والا کوئی وجود ہے، وہ کوئی مخلوق تھی اور وہ جو آواز تھی وہ کتے کی نکال رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا، اسی درخت کے پاس وہ چیز بالکل باہر آ گئی۔ میں نے پھر چیخنا شروع کر دیا اور ان کو یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے گھر واپس چلو۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے بھاگتے ہم لوگ گھر پہنچے۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چیز مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جگہ جگہ پر نظر آ رہی ہے۔ میں نے یہ بات اپنے پیرنٹس کو بتائی، ان لوگوں کو ہم لوگوں نے وہ جگہ بھی بتائی۔ وہ بڑے زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہاں پر ان لوگوں نے کوئی چیز دیکھی اور اس چیز کی وجہ سے یہ لوگ ڈر گئے ہیں۔ میرے ابو ایک عامل صاحب کو جانتے تھے، میرے ابو ان عامل صاحب کو گھر لے کر آئے۔ جب وہ عامل صاحب آئے انہوں نے میرے اوپر دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے بیٹے کے اوپر اس ٹائم 6 جنات حاوی ہو چکے ہیں اور وہ جو جنات ہیں وہ اس کو جانی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو کتے بن کے ان کے پیچھے بھاگے تھے وہ بھی جنات ہی تھے اور وہ جو بکرے کا چہرہ لے کر اس کے سامنے آئے تھے وہ بھی جنات ہی تھے۔ پھر میرے ابو نے یہ کہا کہ اس کو کسی طرح سے اس چیز سے چھٹکارا دیں۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، میں اونچا اونچا رو بھی رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ چیزیں مجھے بار بار نظر آ رہی ہیں، وہ میرے سوا کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی تھیں۔ وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کپڑے سینے والی ایک سوئی چاہیے۔ وہ سوئی لے کر اس کے اوپر انہوں نے کوئی عمل کیا اور میرے ابو سے یہ کہا کہ یہ سوئی آپ نے اس کے جسم میں، یعنی اس کے بازو کے اوپر اس طرح سے لگانی ہے کہ آدھی اس کے جسم کے اندر چلی جائے، اور آپ لوگوں نے ایک کالے رنگ کی گائے کا صدقہ دے کر اسی ویران جگہ پر جا کر اس گوشت کو پھینک کر آنا ہے، تب وہ جنات اس کی جان چھوڑیں گے۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا، وہ جو سوئی تھی ان کے پاس تھی، مغرب سے پہلے یہ کام کرنا تھا۔ میرے ابو نے وہ جو سوئی تھی میرے بازو کے اندر لگائی اور مجھے بالکل بھی پین نہیں ہوئی، مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کسی قسم کی کوئی چیز میرے جسم کے ساتھ لگا رہے ہیں یا وہ سوئی میرے جسم کے اندر جا رہی ہے، مجھے بالکل بھی کچھ احساس نہیں تھا۔ جب وہ سوئی میرے جسم کے اندر گئی اس کے بعد وہ جو کالے رنگ کی گائے تھی اس کو ذبح کیا گیا، اس کا جو باقاعدہ سارا گوشت وغیرہ تھا وہ وہیں پر جا کر میرے کزنز نے بتایا وہ جو جگہ تھی اس ویرانے میں پھینک کر آئے جس درخت کے پاس مجھے وہ مخلوق نظر آئی تھی، وہاں پر وہ گوشت وغیرہ پھینک کر آئے۔ اس کے بعد وہ جو عامل تھے وہ ہم لوگوں کے گھر میں ہی تھے، وہ ساتھ ساتھ پڑھائی کر رہے تھے۔ جب وہ لوگ گوشت کو پھینکنے گئے اس کے بعد بھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا جسم بہت زیادہ بھاری ہو چکا ہے اور بہت زیادہ وزنی کوئی چیزیں میرے جسم کے اوپر جیسے ان کا اثر ہو رہا ہے، میں اونچا اونچا چیخ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ وہ سارا جو میٹ تھا وہاں پر پھینک کر گھر واپس آئے تو میری کچھ طبیعت سنبھلنے لگ گئی۔ اس کے بعد مجھے 3-4 دن بہت سا بخار رہا،
لیکن پھر ڈیلی بیسس پر مجھے وہ جو عامل تھے وہ دم کیا کرتے تھے، تب جا کر وہ جو جنات تھے ان چیزوں نے میری جان چھوڑی اور میں نارمل ہوا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھول سکتا، اور سب سننے والوں کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی کہیں واک کرنے کے لیے جائیں تو ہمیشہ ایسی جگہ پر واک کیا کریں جو آپ کے گھر کے بالکل پاس ہو، اور ایسی جگہ پر کبھی بھی مت جایا کریں جو کوئی سنسان روڈ ہو، کوئی سنسان جگہ ہو، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ جنات کا اثر ہوتا ہے اور وہ جنات انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، ہم لوگوں نے ایک سنسان روڈ لیا، وہاں پر آمد و رفت بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی اس گلی کو لوگ یوز کرتے تھے، وہ بھی اگر کسی کا وہاں سے گزرنا ہوتا تھا۔ ایک سنسان روڈ تھا وہ۔ شکر ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو بچا لیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ثانیہ آپ کا، اس نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ڈیلی بیسس پر ایسی باتیں، ایسے میسیجز آپ لوگوں تک میں پہنچاتی ہوں۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے واک کرنے کی، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، بے شک واک کیا کریں، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ کسی سنسان جگہ پر نہ جایا کریں۔ بہت سے لوگ مارننگ واک بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ رات کھانے کے بعد بھی واک کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، رات کو کھانے کے بعد واک کرنی چاہیے، لیکن اپنے گھر کی حدود میں رہ کر کریں، اپنے گھر کے آس پاس کریں، کسی پارک میں مت جایا کریں رات کے ٹائم، کیونکہ وہاں پر جنات ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ میں نے آج بھی اس پر ولاگ پوسٹ کیا ہے، اور اب ڈیلی بیسس پر اس پر میرے نیو ولاگز آیا کریں گے، ضرور اس کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کریں۔ میرے اس چینل پر ماشاءاللہ کافی سبسکرائبر ہیں، وہاں پر بھی سب جا کر سبسکرائب کریں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، ہارر اسٹوری چینل ہے ان کا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔